أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم والذین یقولون، اور اللہ کے بندے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا کر، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور ہمیں بنا، للمتقین، متقیوں کے لیے، اماماً، پیشوا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی ایک دعا ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس سے بہترین دعا گھر والوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر کسی شخص کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا شادی ہے، ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد ہے نافرمان ہے، یا اولاد ہے پریشان ہے، یا گھر والے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ یہ بہت جامع الفاظ ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوگی جب شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، نیک بھی ہوگی، اور ہر اعتبار سے وہ کامیاب ہوگی، اور تمام گھریلو پریشانیاں نہیں ہوں گی، تب اولاد اور گھر والے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ تو آخرت کی بھی دعا ہے، دین کی بھی دعا ہے، دنیا کی بھی دعا ہے، اور یہ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ازواج دونوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ مرد پڑھے گا تو بیوی مراد ہوگی، اور بیوی پڑھے گی تو شوہر مراد ہوگا۔ اور دعا والذین یقولون سے نہیں پڑھنی، ربنا سے، کہ یا اللہ ہمارے ازواج، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو دعا یہاں سے پڑھیں گے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نماز کے اندر بھی آخر میں اتحیات میں پڑھ سکتے ہیں، اور نمازوں کے اندر نوافل اور سنتوں میں سجدوں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔